بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے اج دے خطبے دا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اور عظمت ہے۔ اس موضوع کو میں اس واسطے منتخب کیتا ہے کیونکہ شوال دے مہینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہویا، اور چونکہ اے شوال دا مہینہ چل رہا ہے تو اس مناسبت نال میں اس عنوان کو منتخب کیتا ہے۔ نہ صرف اس مہینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح ہویا، بلکہ شوال ہی دے مہینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی ہوئی۔ رخصتی اگرچہ 3 سال بعد ہوئی نکاح، لیکن ہوئی وہ بھی شوال دے مہینے دے اندر ہی سے، لہذا شوال دا مہینہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نال بڑا اہم
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام اور مرتبہ اس بات تو ود کی ہو رہی ہے کہ ساری کائنات دی محبوب ترین ہستی دی محبوب ترین بیوی دا نام عائشہ، یعنی ساری کائنات ساری دنیا دی محبوب ترین ہستی کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس محبوب ترین ہستی دی اگوں محبوب ترین بیوی دا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ تمام ازواج نبی دیاں یا بیوہ سن یا متلقہ سن، ما سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم وارگی دے عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجیت دے اندر تشریف لے آئیاں ہیں، اور عمر دے اندر کٹ سن لیکن مقام دے اندر بہت زیادہ ود سن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بالکل واضح فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنانو انہاں دیاں جانا تمہیں زیادہ پیارے نے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، ساریاں ہی نبی دیاں بیویاں ساریاں ہی ازواج مومنہ واسطے ماواں دا درجہ رکھ دیاں نے، لیکن انہاں ساریاں دے وچوں مقام اور مرتبے دے اندر دو ود کے نے، ایک دا نام خدیجہ کبریٰ اور دوسری دا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبی پاک نے فرمایا مرداں وچوں بڑے ہی کامل گزرے نے، لیکن عورتاں دے وچوں دو کاملہ گزریاں نے، ایک دا نام مریم بنت عمران ہے اور دوسری دا نام آسیہ زوجہ فرعون ہے۔ ایک دا نام مریم ہے اور دوسری دا نام آسیہ ہے فرعون دی بیوی، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا اور عائشہ دا مقام عورتاں دے وچوں انجی ہے جویں سرید دا مقام باقی کھانیاں دے وچوں ہے۔ عرباں دے ہاں ایک ڈش ہوندی سی، وہ ڈش بڑی لذیذ اور بڑی ذائقے دار سمجھی جاندی سی، اس ڈش نو سرید کیا جاندی سی، اور وہ دا مقام اور مرتبہ باقی کھانے دے وچوں بہت زیادہ ہوندا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتوں تک تعلق عائشہ دا مقام خواتین دے وچوں وہی ہے جو سرید دا مقام باقی کھانے دے وچوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ دا مقام بالکل واضح فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اندر پیدا ہوئیں اور خاندانی اور پیدائشی طور پر مسلمان تھا، یعنی جس گھرانے دے اندر آنکھ کھولی اس گھرانے دے اندر انہاں دا والد انہاں دی والدہ اسلام لیا چکے سن، تو پیدائشی طور پر مسلمان سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس وقت انہاں دی عمر مبارک 6 یا 7 سال ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہو چکی سی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تنہائی دا شکار سن اور جدائی دا شکار سن تو تجویز پیش کیتی گئی کہ نکاح کیتا جائے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال نکاح کیتا 6 یا 7 سال دی عمر لیکن رشتی نہیں بعد چوں تقریباً 3 سال بعد ہجرت مدینہ ہوئی جس وقت ہجرت ہوئی تے ہجرت تو بعد تقریباً کوئی 7-8 ماہ تو بعد رخصتی دا عمل پیش ہویا اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر مبارک تقریباً 9 سال ہو چکی تو عربہ نے ہاں اس چیز نو معمولی سمجھا جاندہ سی ایک عام بات سی عرب اس عمر کے اندر عموماً نکاح کر دیں دے سن اور ویسے بھی اس عمر کے اندر عربہ نے ہاں بلوغت دا عمل جڑا ہے وہ ہو جایا کرتا سی چنانچہ نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی 3 سال تو بعد ہجرت مدینہ تو بعد اور پھر 9 سال تک رخصتی تو بعد مدینے دے اندر 9 سال تک 9 یا 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری سبحان اللہ کنی عظمت اور کنی شان ہے کہ ساری کائنات جتنا محبت کر دی ہے جس ہستی نال وہ ہستی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنال محبت کر دی اور 10 سال محبت دے برے لمحات گزارے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات ہوئی اور وفات تو بعد تقریباً 47 اور 48 سال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیاں اور امت تک لوگاں تک دین اسلام دے احکامات پہنچان دیا رہیاں اور لوگاں نو مسئلے دستے رہیاں نہ صرف خواتین بلکہ مردان ہوئی صحابہ ہوئی مسئلے بیان فرمان دیا رہیاں اور 47 اور 48 سال بیوگی دا زمانہ کٹ کے تقریباً 66 سال دی عمر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی خواہش بڑی سی کہ حجرہ عائشہ دے اندر جتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد چون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں اٹھے دفن ہون لیکن جس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے قریب سیدہ عائشہ صدیقہ کو اجازت مانگی تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خواہش تے میری سی لیکن میں آج اپنی ذات دے اسے عمر نو ترجیح دینی چنانچہ انہوں نے اجازت دیتی اور جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دفن ہوئے اس تو بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حجرے دے اندر بڑا کٹ جاندیاں سی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی حیا انہوں نے اس بات دے اسے مجبور کر دی سی کہ او ہون زیادہ نہ جان بلکہ کٹ جان تو کٹ جانا شروع کیتا یہ ہوئی وجہ کہ جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی تو اس وقت انہوں نے حجرہ عائشہ دے اندر دفن کرن دی بجائے جنت البقیع دے اندر دفن اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شان اور انہاں دا مرتبہ جڑا ہے وہ واضح فرما دیتا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنانو انہاں دیاں جاناں تمہیں زیادہ پیارے نے وازواجہ امہات
उम्महातुहुम, और नबी दियां बीवियां मोमना दियां मामा ने। और दूसरे मुकाम से अल्लाह ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन तक़ैतुन्ना, ऐ नबी दियो बीवियो तुसी आम औरतां दी तरह नहीं हो, तुहाडा मुकाम और मर्तबा दूसरियां खवातीन नालों वध के, तुहाडा मुकाम दूसरियां नालों ज्यादा है, तुसी आम खवातीन जियां नहीं हो, तुसी बेहतर हो। अल्लाह ने जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दी शान जड़ी है बिल्कुल वाज़ेह फरमा दी। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कमो बेश 9 या 10 साल जड़े ने वो गुजारे ने, और हर बात सुनी और उम्मत तक आगे पहुंचाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना, चलना फिरना, घर के अंदर किस तरह जिंदगी गुजारी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात की सन, आपके नजरियात की सन, आपकी तालीमात की सन, वो सारियां सुनिया और अपने जहन के अंदर महफूज कीतियां और अगे उम्मत तक पहुंचाई। हत्ता के उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा भी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कोलों मसले पूछन वास्ते आउंदे सन। अगरचे उमर दे अंदर घट सन, लेकिन मुकाम दे अंदर तमाम सहाबा दी मां सन। ठीक है जी, तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन किया जाता सी, मोमना दी मां किया जाता सी। अज कुछ लोग कहते हैं कि असी आयशा नूं नहीं मनते, तो ना मनन, आयशा नूं मोमिन मनते ने ना, क्योंकि वो मोमना दी मां है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो मां किन्ना दी है? मोमना दी। तो जेड़े उन्होंने मां का दर्जा नहीं देंदे, मां नहीं मनते, तो मतलब ये कि वो मोमन नहीं, वो खुद वो साबित कर रहे हैं कि असी मोमन नहीं। तो मालूम ये होया कि सहाबा कराम उन्होंने उम्मुल मोमिनीन कहते सन, और कुरान ने भी तमाम अज़वाज नूं मोमना दी मां किया है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जिहड़ी उन्हां दे नाल गुजारी वो नोट की अपने हाफिजे दे अंदर और अगे उम्मत तक पहुंचाई। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा पूछा गया, जनाब अमर बिन आस ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू दसो हां कि उम्मत दे विचों तुहानू सब तो ज्यादा प्यारा कौन, सब तो ज्यादा पसंदीदा, सब तो ज्यादा प्यारा, जिहदे नाल तुसीं सब तो ज्यादा प्यार करदे हो, उम्मत दे विचों वो कौन है, केड़ी हस्ती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब तो ज्यादा प्यारी हस्ती मेरे नजदीक पूरी उम्मत दे विचों आयशा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू दसो कि आयशा तो बाद कौन? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तो बाद आयशा का बाबा अबू बकर। और फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तो बाद कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस तो बाद उमर है। तो ये है मुकाम और मर्तबा जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आयशा सिद्दीका का मुकाम ये भी है कि लोगां दी गवाही लोग देंदे ने, किसी दी गवाही कोई ओदा दोस्त दिंदा है कि यार एक बंदा बड़ा चंगा है, किसी दी गवाही ओदा बाप दिंदा है, किसी दी गवाही ओदा भाई दिंदा है, किसी दी गवाही कोई चौधरी साहब दिंदे ने, और किसी दी गवाही कोई पिंड दा बड़ा आदमी दिंदा है। लेकिन इस कायनात दे अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेके होने तक और होने तो
تو لگ کے قیامت دیاں دیواراں تک جننے بھی لوگ آئے نے انہاں دی گواہی زمین والیاں نے دیتی ہے، اہل زمین نے، زمین والیاں نے دیتی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دی وہ واحد خوش قسمت ترین خاتون ہیں کہ جنہ دی گواہی، جنہ دی صفائی دی گواہی زمین والے نہیں دیتی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی صفائی دی گواہی ارشاد فرمائی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دے اندر خیال نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب نہیں آیا۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دی شکل اندر جناب عائشہ صدیقہ دی گواہی پیش فرما دیں گے، انہاں دی صفائی پیش فرما دیں گے، انہاں دی گواہی دے دیں گے۔ اگر اللہ چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دے ذریعے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر بات ڈال کے جناب عائشہ صدیقہ دی صفائی پیش کر دیں گے، انہاں دی گواہی دے دیں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جبریل امین دے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت عائشہ صدیقہ دی صفائی کے اندر پوری سورۃ النور نازل فرمائی، اور اس پوری سورۃ النور کو نازل فرما کے وہ دے وچوں نخیڑ کی 18 آیتاں صرف حضرت عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر اور انہاں دی برات دے اندر اور انہاں دی وکالت دے اندر اور انہاں دی صفائی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ مومن پولیاں پالیاں عورتاں دے اوتے تہمت لگاندے نے، جڑے لوگ مومنہ عورتاں دے اوتے پولیاں عورتاں دے اوتے بلا وجہ تہمت لگاندے نے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہاں دے اوتے دنیا دے اوتے بھی لعنت ہے اور آخرت دے اندر بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، لہذا اگر کوئی تہمت لگاندا ہے، تہمت ویسے تے عام جڑا مومن ہے نا عام وہ دے اوتے بھی لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیتا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسا بندہ لعنتی ہے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی جڑا مومن عورتاں دے اوتے تہمت لگانا، ولہم عذاب عظیم اور انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ تے جے او مومن عورت صحابیہ ہوئے، اللہ دے نبی دی صحابیہ ہوئے تے پھر ایک گناہ اس تو ود گیا، تے جے اے مومن عورت اللہ دے نبی دی صحابیہ بھی ہوئے اور اللہ دے نبی دی بیوی بھی ہو جائے تے پھر تہمت لگان والا گناہ بہت ہی زیادہ ود گیا، اس تو ود کے کائنات دے اندر گناہ ہی کوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 13 یا 14 سال دی عمر سن، ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ دا نام سی غزوہ بنی مصطلق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک سی کہ جدوں بھی کسی سفر تے روانہ ہوندے سن نبی علیہ السلام قرآ اندازی فرماندے سن، اور جس زوجہ دے نام دا قرآ نکلدا سی انہوں سفر دے نال لے جاندے سن۔ اتفاق ایسا ہویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نام قرآ نکلا۔
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ نو لے گئے واپسی دے جس لئے واپس آ رہے ہیں اس غزوے تو مدینے دی طرف روکے تو ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا قیام فرمایا تو قیام اس لئے فرمایا قیام ختم فرمایا تے قافلے نے حکم دیتا کہ ہون واپسی چلیا جائے حکم دیتا کہ نکلیا جائے سیدہ عائشہ صدیقہ قافلے تو تھوڑی دور قضائے حاجت واسطے گئیاں اور جس لئے واپس آئیاں تے انہوں نے خیال آیا بلکہ یہ حقیقت سی کہ انہوں نے ایک ہار پہنے آسی جڑا ہار انہوں اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھار لیاس تو 13-14 سال دی عمر سی معلوم یہ ہویا کہ وہ ہار گم میں وہ ہار گلے موجود نہیں جناب عائشہ صدیقہ واپس گئیاں اس ہار دی تلاش کے اندر جتے وہ قضائے حاجت واسطے گئیاں سن کافر تو جدا ہو گئے اس ہار کو تلاش کیتا تلاش کردیاں وقت گزرتا گیا ادھروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کو کوچ کرن دا حکم دیتا تو اونٹ دے اٹھے ایک سیٹ رکھی جاندی سی اس دور کے اندر اور وہ پردے والی سیٹ ہوندی سی جس طرح ڈولی ہوندی اس طرح تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل دبلیاں پتلیاں سن وزن بہت کر سی اور عمر بھی بہت کر سی جس وقت کافروں نے کوچ کرنے کا حکم دیتا گیا سارے لوگ نکلنا شروع ہو گئے تو جڑے لوگ اس کام واسطے مقرر سن اس سیٹ یا اس سواری نو لے جان واسطے انہوں نے وہ سیٹ پکڑی اور اونٹ دے اوپر رکھی اور یہ سمجھا انہوں ہودج کیا جاتا ہے عربی دے اندر اس سیٹ نو اور اتنے وہ باقاعدہ پردہ بھی ہوتا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اندر جناب عائشہ صدیقہ موجود ہے انہوں اس طرح اتنے رکھیا اور اونٹ نو توڑ دیتا اور اس طریقے نال قافلہ جڑا وہ روانہ ہو گیا جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اپنے ہار دی تلاش واسطے جتھے قضائے حاجت واسطے گئیاں سن اوتھے وہ اپنا ہار تلاش کر رہی ہیں جس لئے واپس آئیاں تے معلوم یہ ہویا کہ قافلہ چلا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ہار تے مل گیا لیکن قافلہ گزر گیا پریشان ہو گئی اور اوتھے ٹیک لگا کے لیٹ گئیاں بیٹھ گئیاں ٹیک لگی اور نیند دے عالم دے اندر چلیاں گئیاں ایک آدمی بلکہ صحابی رسول سن انہاں دی ڈیوٹی لگی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں انہاں دا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی سی کہ تساں پیچھے رہنا تاکہ قافلے دا کوئی اگر گریا پڑیا سامان ہے تو تساں انہوں لے کے آنا ہے اور کوئی چیز اگر پیچھے رہنی ہے کہ تساں اولا دھیان رکھنا ہے اور بعد لوگاں تو بعد واپس آنا ہے تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دور سن جس لئے قریب آئے انہوں نے دیکھیا تو وہ پہچان گئے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بچپن دے اندر دیکھیا سی اور پردے دیاں آیات نازل ہون تو پہلوں بھی دیکھیا جس لئے انہوں نے نظر پئی تو انہوں نے بلند آواز سے اندر کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
جس لئے بلند آواز نال کیا جان بجھ کے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نیند دے عالم میں چلی گئی سن انہوں دی آنکھ کھولی فوراً اپنا چہرہ ڈھانپیا اور ڈھانپن تو بعد پریشان ہو گیا اور ساری صورتحال نو مزید سمجھ گیا تو صفوان بن معطل نے اپنی سواری اونٹ انہوں دے قریب آ کے بٹھا دیا اس اونٹ نو سیدہ عائشہ صدیقہ خاموشی دے نال بغیر کچھ بولن تو اس اونٹ دی سیٹ دے اوپر بیٹھی ہیں اور صفوان بن معطل نے اس اونٹ نو اٹھایا اور ٹورنا شروع کر دیا اور ٹراندیاں کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور وہ اس بات کو سمجھتے سن کہ گو کے عمر کے لحاظ نال یہ ساڈے نالوں گھٹ نے لیکن مقام اور مرتبے کے اندر ساڈے نالوں ود ہیں کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم یہ ہوئی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد کسی بھی زوجہ نال کسی امتی نے نکاح نہیں کیتا اور نہ ہی نکاح کرنے کی اجازت سی کیونکہ ماں نال نکاح نہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر کتنی سی 18 سال اور 18 سال ہلے بالکل جوانی سی لیکن 18 سال عمر کے بعد زندگی دے 47-48 سال بیوگی کے اندر گزارے نے بیوہ بن کے گزارے نے کیوں اس واسطے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دی بیوی مومنہ واسطے ماں کا درجہ رکھ دیئے تو صفوان بن معطل نہایت ہی ادب نال احترام نال بغیر کسی گفتگو تو انہوں نے قافلے تک لے آئے جس لئے قافلے تک پہنچے اس لئے تقریباً دوپہر کا وقت اتفاق یہ کہ اس غزوے دے اندر غزوہ بنی مستلق دے اندر منافقین بہت زیادہ تعداد دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آئے کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ لڑائی بڑی کٹ ہے اور منافقین جدو سمجھ رہے ہیں نا کہ لڑائی نہیں ہونی جنگ نہیں ہونی ادو نکل دے سن اور جدو سمجھ رہے ہیں کہ جنگ بڑی ہونی ادو نہیں سن نکل دے تو جس وقت عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار رئیس المنافقین انہوں نے یہ ویکھیا انہیں باتیں کرنی شروع کر دی اللہ نبوت دے گھرانے دے ہوتے منافق نے نبوت دے گھرانے دے ہوتے وار کرنے شروع کر دی اور ہر دور دے منافق نے نبوت دے گھرانے دے ہوتے وار کی دے ہر دور دے منافق اللہ اکبر اور یہ بھی نہیں ویکھیا کہ اسی کدے بارے باتاں کریں اور مقصد ایسی کہ صدیق نو نبی تو جدا کیتا صدیق اور نبی دے درمیان دراڑ پیدا کی اللہ اے مقصد ہے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم جس وقت عبداللہ بن ابی نے ایک کام شروع کیتا اور پہ گنڈا شروع کر دیتا پورے مدینے کی سلفلا سوگوار ہو گئی قافلے دے اندر چہ مگوئیاں شروع ہو گئیاں لوگاں تک باتاں پہنچنیاں شروع ہو گئیاں یہ لوگاں دے کول جاندا سی اور جا کے باتاں کردا سی صفوان بن معطل دے حوالے نال اور جناب عائشہ صدیقہ دے حوالے نال باتاں کردا سی اور چلدیاں قافلہ جس مدینے دے اندر چلا گیا اس مدینے دے اندر گلی دے اندر کوچے دے اندر بازار دے اندر ہر موڑ دے ہر چوک دے نبوت دے گرانے دے اوتے نے وار کرنے شروع کر دیتے اللہ اکبر اللہ نبوت دے گرانے دے اوتے وار کرنے اس تو ود کے کائنات دے اندر پریشانی دا عالم کی ہو کہ ساری کائنات کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ محبوب ترین بیوی اور ایڈی وڈی بات انہیں کرنی شروع کر دی اور پورا مدینہ پریشان ہے اور حیران ہے اور جناب ابو بکر صدیق پریشان ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ ام رومان پریشان
اور جناب صفوان بن معطل بیچارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی تا صحابی پریشان، لیکن عائشہ صدیقہ نے اس بات کا حل تک علم نہیں، وہ پوڑیاں پاڑیاں سن، انہوں نے پتہ ہی نہیں، اور وقت گزرتا گیا تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، بار باتاں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، جناب ابو بکر صدیق، جناب ام رومان حضرت عائشہ دی والدہ، اور پورے مدینے تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن عائشہ صدیقہ نے اس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھوڑا جا تبدیل ہو گیا، اور پہلے جیسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نہ رہی، اور دل کھول کے باتاں کرنیاں انہوں نے اندر فرق پہ گیا، حضرت عائشہ بیمار بھی ہو گئی وہ سفر کی وجہ تو، اور دوسرے پاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اندر تبدیلی آ گئی، تو حضرت عائشہ نے کوئی شک محسوس ہونا شروع ہویا، لیکن پک نہیں سی کہ معاملہ کی۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ شام دے وقت اپنی ایک سہیلی دے نال قضائے حاجت واسطے باہر نکلی، تو واپسی سے جس لئے آ رہی ہیں تھے اس سہیلی دا پاؤں پھس گیا، او دا دوپٹہ او دی چادر پاؤں دے نال رکاوٹ انہیں پیدا کیتی، اور او دا پاؤں پھس لیا، جس لئے پاؤں پھس لیا تو انہیں اپنے بیٹے نو جدا نام مستہ سی، اور مستہ بھی صحابی رسول سی، انہوں نے بارے کیا کہ اے مستہ تم ہلاک ہو جا۔ جناب عائشہ کہنیاں نے کہ تساں اپنے بیٹے کے بارے بد دعا کیوں کیتی ہے، وہ تے بدر دے اندر شریک سی اور وہ دا بڑا مقام ہے، تو مستہ دی ماں کہندی ہے کہ عائشہ تینوں نہیں پتا کہ انہیں تیرے بارے کی گلاں کیتیاں نے، منافقین دے نال کی گلاں کیتیاں نے، انہیں کیا کہ اس دن تم پیچھے رہ گئی سے کافر سے، تینوں پتہ ہی نہیں پورے مدینے کے اندر ایک بات پھیل چکی ہے، اور تیرے بارے الزام تراشی اور بہتان بازی ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ پہلوں بھی بیمار سن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رویے تو ہی پریشان سن، ہون اے بات جس نے سنی مزید بیمار ہو گئی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، گھر واپس آئیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے باپ کے گھر نہ چلی جائے، تیاں جس لئے پریشان ہوں گیا اس لئے اکثر ماپیاں لا جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے باپ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دے دی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق دے گھر اپنے باپ کے گھر تشریف لیا ہوندیاں نے، اور اپنی ماں نو آ کے کہ میں تو ٹھیک سا، تساں یہ جڑی گلاں سنیاں نے تساں میری صفائی کیوں نہیں پیش کی، تو ماں نے دلاسا دیتا، انہاں کیا کہ منافقین اس طرح دیا باتاں کر دیں اور ایک کوئی سازش ہی ہو سکتی، اللہ، لیکن بات واضح نہیں ہو رہی، ابو بکر صدیق پریشان نے اپنی جگہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ گھر دے ایک کونے دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر صرف اپنے رب دے نال، اپنے اللہ دے نال، اپنے اللہ دے نال راز و نیازیاں باتاں کر دیاں اور اپنے اللہ کو مدد مانگ دیاں، اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے سورے کار حضرت ابو بکر صدیق کے گھر، اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ کے گول آگے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بہت پریشان ہوئی کہ معاملہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ پہلے میرے تو بڑا مختلف ہو چکی ہے، اور پتہ نہیں کی بات کر رہی ہیں، بہت زیادہ گھبرا گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور آکھیا عائشہ صحیح دس، اگر تیرے اندر واقعی کوئی غلطی ہے تو مان جا اور اپنے اللہ کو توبہ کر لے، اور اللہ دے گے جس سے توبہ کیتی جائے اس لئے اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پریشان، شدید پریشان ہو گئی، عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اقرار کراں پھر بھی میں ہی غلط ہوں،
کیونکہ میں کیتا کچھ نہیں تے اگر میں اقرار کر لواں خود ہی تو پھر تے اگر کیتا میں نہیں غلط تے پھر میں اقرار کرن نال تے غلط ہو گئی اور اگر میں انکار کراں تو پورا مدینہ ایک پاسے میرے اس انکار نو کسے مننا اور میری صورتحال یہ ہوئی ہے جڑی یوسف دے باپ یعقوب دی سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون جس لئے بیٹیاں نے بے وفائی کی تھی اور بیٹیاں نے زخم دیتا یعقوب علیہ السلام نے یہ ہوئی آکھیا سی فصبر جمیل میرے واسطے صبر ہی بہتر ہے واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ ہی میرا حاجت روا ہے اللہ ہی میرا مشکل کشا ہے اللہ ہی میری بگڑی بنان والا ہے اللہ ہی میری صفائی پیش کرے گا اللہ تو علاوہ کوئی بھی میری مشکل کشائی نہیں کرے گا میری صورتحال یوسف کے باپ یعقوب جیسی اللہ اللہ اے وظیفہ بھی اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے نا ساری دنیا ایک پاسے لوگ سارے مخالف نے حاسدین مخالف نے اپنے حسد کی وجہ سے تواڈے خلاف ہو چکے ہیں نا اور گھر کے اندر کوئی بھی تواڈا ہم نوا نہیں حمایتی نہیں مددگار نہیں دوست نہیں تو یہ وظیفہ بھی یہ وظیفہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون پڑھیا کرو اگر دنیا ساری ناراض ہو جائے اگر دنیا ساری مخالف ہو جائے آکھیا کرو فصبر جمیل یہ میں تو انہوں وظیفہ دسنا پیا اللہ المستعان علی ما تصفون کہ میرے واسطے صبر ہی چنگا ہے اللہ ہی میرا حاجت روا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لئے یہ بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاملے دی مکمل سمجھ نہیں آ رہی اللہ اتنا یہ پتا چلے چلتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عالم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو پوچھا تیری کی رائے ہے اسامہ بن زید نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہڈا خان وعدہ ہے اور تو ہڈا خان وعدہ بہترین ہے یہ کو خیر دی ہی توقع ہے پریشان نہ ہو اور پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا علی تیری کی رائے بھی اس معاملے کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تسلی دی خاطر ویسے انہوں نے یقین سی کہ نبی دی بیوی مومنہ دی ماں غلط نہیں ہو سکتی لیکن تسلی دی خاطر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڈے کول بیویاں دی کمی اگر تسی چاہو کہ عائشہ تو الگ ہو سکتے ہو لیکن عائشہ دی نوکرانی بریرہ کولوں جڑی انہوں نے گھر 24 گھنٹے دی خادمہ ہے وہ کولوں ایک باری ضرور پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں پوچھا بریرہ کیا تم انہوں واقعی اللہ کا نبی مننی ہے بالکل مننی ہے سچ بیان کری سچ بیان کرنا ہی عائشہ دے بارے تم کی سمجھنی ہے کیا تم عائشہ دے اندر کوئی آیت دیکھیا ہے بریرہ کہہ دیا نے اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں عائشہ دے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں دیکھیا ہاں ایک چیز میں دیکھیے کہ عائشہ کم سن ہے تھوڑی عمر والی ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آٹا رکھ دیا نے اور آپ سو جاندیاں نے اور بکری کا بچہ آؤں ہے اور ایک حدیث کے اندر بکری آؤں ہے اور وہ آ کے آٹا کھا جانا یعنی تھوڑی ہی لاپرواہی یہ دے تو علاوہ میں عائشہ دے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال پریشان نے انہی دیر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلتے کب کبھی تاریخ ہو گئی ایتھے ہی بیٹھے نے
جناب ابو بکر صدیق دے گاری بیٹھے نے اور کبکبی تاری ہو گئی، موسم سرمائیں، لیکن ماتھے دے اوتے پسینے دے قطرے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ مینوں ان محسوس ہویا کہ جویں وحی دا نزول جڑا ہے او قریب ہے، اللہ اکبر، اور تھوڑی دیر تو بعد بالکل وہی کیفیت تاری ہو گئی جڑی کیفیت وحی دے وقت تاری ہویا کرتی سی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ویندیاں نے بھی معاملہ، اور تھوڑی دیر تو بعد ایک مدت تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول تشریف لے اور مسکرا رہے ہیں، اور بالکل جویں طبیعت ہلکی ہو جاندی ہے بالکل، اور مسکراندیاں فرماندے نے عائشہ تینوں مبارک ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو تیری صفائی نازل فرما دی۔ تو ام رومان سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ عرض کردیاں نے کہ اے عائشہ کھڑی ہو جا اور اپنی سرتاج دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شکریہ ادا کر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمانیاں نے کہ میری ماں آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کرنا، آج میں اس رب کا شکریہ ادا کرنا ہے جڑا عرشاں والا رب ہے کہ سارا مدینہ ایک پاسے وے، اور جڑا دروازہ میں کھڑکایا ہے اور جڑا میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، میں آج شکریہ ادا کراں گی اپنے رب دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس طریقے نال 18 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی جو وہ آیات سنائیاں، اور وہ کی آیات سن؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا ناپاک مرد ناپاک عورتوں واسطے ایک قانون بنا دیا، اور ناپاک عورتاں ناپاک مردوں واسطے نے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں واسطے نے، اور پاک باز عورتاں پاک باز مردوں واسطے نے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب تو بڑھ کے پاک باز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب تو بڑھ کے پاک دامن ہونے واسطے منتخب کیا، اور اللہ نے قانون واضح فرما دیتا۔ اور جڑے لوگ ملوث سن، 3 لوگ سن، 2 صحابی سن اور ایک صحابیہ سی، جڑے لوگ ملوث سن انہاں نوں 80 کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے انہاں نوں مارے گئے، کیونکہ اگر 4 گواہ نہ پیش کیتے جان، سن لو الزام تراشی لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے دے، الزام تراشی دا دور ہے، سیاستدان جناب ٹاک شوز والے، ٹھیک ہے، وہ انہیں اینج کیتا، الزام تراشی اور بہتان، جسے الزام ود جائے سنگین نوعیت دا ہو جائے اس لئے بہتان ہوندا ہے، اور قرآن دے اندر بہتان دی سزا کی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ جڑا بندہ دوسرے دے اوتے بہتان لگاندا ہے وہی سزا ہے کہ انہوں 80 کوڑے مارے جان۔ اگر وہ 4 گواہ عینی شاہد آئی وٹنس اگر وہ پیش نہیں کرتا جنہاں نے ویکھیا ہوئے کہ واقعی وہ بندہ غلط ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر وہ سزا ہے کہ انہوں 80 کوڑے مارے، انہوں نے 80 کوڑے مارے گئے۔ اور جڑے منافقین سن، منافقہ میں سردار سی عبداللہ بن ابی، اس سازش کا کریٹر، اس سازش کا موجد، پہلے بارے کی فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ پہلے بارے فرمایا کہ وہ واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
بے شک جڑے منافقین نے وہ جہنم دے سب تو نچلے درجے دے اندر ہوں۔ اللہ میرے بھائیو، بات کرنا مقصد یہ ہے کہ نبی دی سب تو زیادہ پیاری بیوی، ساری کائنات پیار کرنے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ پیار کرنے والے نے جناب عائشہ صدیقہ نال۔ بعض لوگ جناب عائشہ صدیقہ دے بارے باتاں کرتے ہیں، اللہ اکبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دا احترام کیتا جائے اور انہاں دی عظمت نو پوری دنیا دے اندر بیان کیتا جائے، اور جڑے لوگ ایسی باتاں کرتے ہیں انہاں کو سمجھایا جائے، انہاں کو بیان کیتا جائے کہ وہ تمام مومنہ دی ماں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی لوگ کے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس واقعے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بہتان لگاندہ ہے دوسرے لوگ تے تو وہ بہت بڑی سزا ہے، دنیا دے اندر بھی سزا ہے اور آخرت دے اندر بھی سزا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوئے، اسلامی قانون ہوئے، 80 کوڑے مارے جان گے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں تو دنیا اور آخرت دے اندر ذلت ہے اور آخرت دے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ جنی دیر تک کوئی گواہ نہ پیش کرے انہی دیر تک انہوں بات کرنے کا کوئی بھی حق موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ازواج مطہرات دی قدر کرن دی اور انہاں دی عظمت نو عزت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے لوگ تے بہتان لگانا اور الزام تراشی کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس بات کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔